علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی عمر بھائی، میں حاضر ہوں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں۔ اگر علی معاویہ صاحب موجود ہو تو گفتگو کو شروع کیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام علی صاحب، جیسا کہ ہماری بات چلی تھی تحریف قرآن کے مسئلے پر، اور اس میں کافی باتیں ہوئی تھیں جس میں جواب دعویٰ سب تھا۔ اس میں نے چند سوالات کیے تھے آپ سے۔ اس میں آپ نے یہ مانا تھا کہ کچھ شیعہ علماء جو ہے تحریف کے قائل ہیں، اور میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ کیا تحریف کی روایت ہیں یا نہیں ہیں کتب شیعہ میں، تو آپ نے یہ بھی مانا تھا کہ واقعی تحریف کی روایات کتب شیعہ میں ہیں۔ پھر میں نے حکم پوچھا تھا آپ سے، تو آپ نے حکم بتایا نہیں تھا، آپ نے یہ کہا تھا کہ ان کی خطا ہے یہ۔ تو پھر میں نے سوال کیا تھا آپ سے کہ آپ کے نزدیک قرآن کے محفوظ ہونے کا نظریہ اور عقیدہ یہ ایمانیات میں سے ہے یا فروعات میں سے ہے؟ اس کا جواب اب تک آپ نے نہیں دیا، تو برائے مہربانی اس کا جواب دے کر بات آگے بڑھائیں تاکہ دلائل شروع کروں میں۔ ہاں جی، جیسا کہ معاویہ صاحب نے آپ تمام حضرات سے یہ بات کہی اور میسج کیا ہے کہ اس دن انہوں نے کچھ سوالات کیے تھے، تو میں اس سے پہلے بھی آپ تمام حضرات سے یہ پوچھا تھا میں نے کہ مجھے بھی برابر کا حق ہونا چاہیے کہ ہم بھی کچھ سوال کر سکیں، چونکہ تنقیحات میں طرفین کو برابر کا حق حاصل ہے۔ اگر یہیں سے شروع کرنا چاہتے تو یہیں سے شروع کرتے ہیں، نہیں تو اگر آپ لوگ مناسب سمجھے تو پھر سے دعویٰ اور جواب دعویٰ جو ہے وہ دونوں طرح سے پیش کر دیا جائے، ٹھیک ہے؟ دعویٰ اور جواب دعویٰ دونوں طرف سے پیش کر دیا جائے تاکہ بعد میں آنے والے گروپس کو تمام باتوں کو سماعت کرنے کا موقع مل سکے۔ شکریہ بہت بہت۔ یہ اس بات کے لیے میں بہت معذرت چاہتا ہوں، میرا جو پرانا نمبر تھا اور جس پرانے نمبر سے جو میرا موبائل چل رہا تھا، یہ شاید آج کوئی تکنیکی خرابی ہے موبائل کی یا انٹرنیٹ کی، اللہ عالم، یہ نہیں بتا سکتا میں، کہ میرا ایک میسج بہت دیر کے بعد جا رہا ہے، ادھر سے میسج بہت جلدی آ رہا ہے، اس طرف سے جانے میں سینڈ ہونے میں کافی ٹائم لگا رہا ہے۔ ایک بات جو میں یہ سمجھ رہا تھا کہ میرے موبائل کی پرابلم ہے، اسی لیے میں نے دوسرے موبائل سے دوسرے نمبر سے دوبارہ ایڈ ہوا تاکہ کوئی صاحب یہ نہ کہہ سکے کہ بات نہیں کرنا چاہتے یا ان کے اندر ہمت نہیں ہے یا ان کے پاس میٹر نہیں ہے، جو بھی جس طرح کے بھی الزام لگتے ہیں ایسے گروپوں میں، تو اس لیے میں دوسرے نمبر سے اور دوسرے موبائل سے ایڈ ہوا ہوں اور کوشش یہ کر رہا ہوں کہ میرے میسج جتنی جلدی ہو سکے وہ پہنچ سکیں۔ علی امام صاحب، امام علی صاحب جو بھی ہیں، میں نے آپ سے اس دن بھی پوچھا تھا، آپ نے یہ بات کی تھی تنقیحات کا حق دونوں کو حاصل ہوگا، تو میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ تنقیح آپ کس کے عقیدے پہ کریں گے؟ اگر میرے عقیدے پہ کرنی ہے تو اس کے لیے آپ ایک دعویٰ کریں گے نا، اور دوسرا ہے کہ بات تو فی الحال یہاں آپ کے نظریے کی چل رہی ہے نہ کہ ہمارے نظریے کی، تو آپ مجھ سے کس بیس پہ اور کس بنا پر تنقیح مجھ سے کروائیں گے؟ آپ یہ ذرا بتائیں مجھے۔ حضرت آپ پریشان نہ ہو، میں کسی کے عقیدے کی بات نہیں کر رہا ہوں حضرت، آپ صرف یہ تو کہیں کہ ہاں بھائی آپ سوال کریں، پہلے یہ اتنا تو کہتے ہیں ہاں بھائی آپ سوال کریں، پھر میں سوال کروں گا، پہلے آپ مجھے اجازت تو دیں سوال کی۔ میں اسی لیے بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں کہ حضرت اگر جو ہے وہ بات پھر سے شروع کی جائے تو زیادہ مناسب ہوگا۔ آپ اپنا دعویٰ پیش کریں، آپ اپنا دعویٰ پیش کر دیں تاکہ اس دعوے سے ہی جو ہے نا، تنقیحات دعوے سے ہی شروع ہو جائیں گی۔ اگر آپ کو لگا کہ میں یہ عقیدے کی بات کروں، آپ کہیں گے اس کو بعد میں کر دیجیے گا، لیکن اگر میرا سوال عقیدے سے متعلق اور ریلیٹڈ نہ ہوا تو پھر آپ جواب دے دیجیے گا۔ شکریہ بہت بہت۔ میں پریشان ہوں یا نہ ہوں، آپ مجھے بتائیں کہ یہاں فی الحال جو بات چل رہی ہے وہ شیعہ عقیدے کی چل رہی ہے یا سنی عقیدے پہ، اتنا بتائیں مجھے۔ تنقیحات تو وہ ہوں گی نا جو موضوع کے مطابق ہوں گی، ایسا نہیں کہ جو موضوع چل ہی نہیں رہا وہ تنقیحات ہوں، اتنا بتائیں مجھے آپ۔
موضوع کے عین مطابق ہے آپ ایک مرتبہ اپنا دعویٰ جو ہے پھر سے دہرا دیں، پھر میں شروع سے آ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ موضوع کے عین مطابق سوال ہے. اگر میں نے بار بار یہی بات پھر کہہ رہا ہوں کہ اگر موضوع کے برخلاف اگر آپ کا جواب رہا میرا سوال رہا تو آپ فوراً اس کو رد کر دیں گے، ٹھیک ہے حضرت؟ میں پھر آپ سے یہی التماس کروں گا کہ موضوع کے عین مطابق ہے، اور اگر موضوع کے برخلاف میرا کوئی ایک سوال بھی رہا تو آپ کہیے گا کہ اس سوال کی گنجائش یہاں پہ نہیں ہے، دوسرا سوال آپ پیش کیجئے. ختم ہو گئی بات. مہربانی کر کے آپ اپنا دعویٰ جو ہے وہ لکھ دیں یا وائس میسیج میں کر دیں کہ آپ کا دعویٰ کیا تھا. شکریہ. تاکہ جو بعد میں گروپ میں جو بعد میں حضرات ایڈ ہوئے ہیں ان تک بھی بات پہنچ سکے، بات چل سکے کہ کیا بات ہو رہی تھی، کون سی بات ہے، ابھی جو سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے اس کی ابتدا کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنا دعویٰ جو ہے پھر سے شروع کر دیں اس کو. ٹھیک ہے، شکریہ. جہاں تک بات چلی ہے اس کو آگے بڑھانے میں کیا مسئلہ ہے، اتنا بتائیں مجھے. کوئی آپ نے غلط بات کی ہے تو اس سے رجوع کر لیں، ختم بات. ورنہ اگر بات جو چلی ہے وہ صحیح چلی ہے تو آگے بڑھائیں. یہاں آپ جو دعویٰ کیا ہے میں نے اس کے بارے میں کہہ دیں کہ میں بات نہیں کر سکتا اس پہ، تو مسئلہ حل ہو گیا. پھر آپ دعویٰ کریں، پھر بات اس پہ کریں گے ہم. پھر آپ جی کھول کے تنقیات کروانا، ٹھیک ہے؟ کیا خیال ہے؟ ہاں حضرت، میں آپ سے ذرا وضاحت کر لوں کہ یہ شیعہ نہیں مانتا، مطلب ایک شیعہ نہیں مانتا یا تمام مذہب تشیع جو ہے وہ قرآن کو تحریف مانتا ہے، یہ ذرا وضاحت کر دیں. شکریہ بہت بہت. جی حضرت، بات یہ ہے کہ یہ آپ کے لیے بکواس ہوں گے، یہ سوالات میرے یہ ہمارے لیے بہت اہم ہیں، بہت ضروری ہیں حضرت، چونکہ آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ شیعہ مذہب میں جو ہے وہ شیعہ مذہب جو ہے تحریف قرآن کا قائل ہے اور محفوظ نہیں مانتا ہے، محفوظ جی محترم، آپ نے یہ کہا کہ شیعہ سے مراد ایک ہے یہاں کچھ اور، یہاں سے مراد شیعہ مذہب ہے، ٹھیک ہے نا؟ کہ شیعہ مذہب کے مطابق شیعہ اس قرآن پہ ایمان نہیں رکھتے اپنے مذہب کے مطابق. بات واضح ہے، آپ کام کی بات کریں، فالتو کی بات یہاں وہاں کی نہ کریں. تو آپ مجھے بتائیں کہ اس سوال کا جواب دیں گے یا نہیں دیں گے مجھے آپ، کہ آپ کے نزدیک شیعہ عقیدہ کے نزدیک، شیعہ مذہب کے نزدیک اس قرآن کی محفوظ ہونے کا عقیدہ ایمانیات میں سے ہے یا فروعات میں سے؟ تو جواب دیں برائے مہربانی. دوبارہ میں سوال اپنا دہرا دوں کہ یہ آپ کب کہیں گے کہ یہ عقیدہ جو ہے وہ شیعہ مذہب کا حصہ ہے، جز ہے، اور شیعہ مذہب اس بات کے قائل ہے، یہ آپ کب کہیں گے؟ کب سے کیا مراد، یہ سوال سمجھ نہیں ہے مجھے کہ کب ثابت کریں گے. جو ان کی کتابوں میں باتیں ہوں گی ان کے مطابق ثابت کروں گا نا. یہ سوال کیسا کر رہے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آیا کہ آپ یہ فضول سوال کیوں کر رہے ہیں. آپ ایک تو کہا کہ شیعہ سے مراد ایک فرد ہے یا پورا مذہب ہے، یہ عجیب سوال تھا. ظاہر بات ہے شیعہ کوئی فرد کا نام نہیں ہے، شیعہ مذہب کا نام ہے. اب سوال کریں گے کب ثابت کریں گے، یہ کام کے سوال کریں آپ. یہ اس طرح کے سوال کر کے اگر ٹائم ضائع کرنے کا مقصد ہے تو بس صاف بات کریں کہ آپ کے دعویٰ پر مجھے بات نہیں کرنی ہے، ایسا بول دیں مجھے آپ، میں وعدہ چھوڑ دوں گا. پھر آپ دعویٰ کریں پہلے، اگر آپ کو بات آگے نہیں بڑھانی ہے، اس طرح کی فالتو سوال کرنے ہیں تو مجھے بتائیں، پھر چھوڑ دیں اس بات کو. پھر میرے دعویٰ پہ آپ ایک وائس بھیج دیں کہ آپ کے دعویٰ پہ بات نہیں کر سکتا میں، تو میں چھوڑ دوں گا. پھر آپ دعویٰ کریں، پھر تنقیات توجیہات کریں. ظاہر بات ہے شیعہ کتب میں ان کے ائمہ سے، ان کے علماء سے، مجتہدین سے، مفسرین سے، محدثین سے جب ثابت ہے کہ یہ ہمارے اعتقاد ہے، ہمارے بڑوں کا اعتقاد ہے، تو ظاہر بات ثابت ہو گیا نا. ایک بات. دوسری بات یہ کہ آپ جو توجیحات کریں گے وہ صرف اپنے مذہب پہ کریں گے، اپنے عقیدے پہ کریں گے جو سوال ہیں. اور میرے سوال کا جواب لازمی دیں کہ آپ کے نزدیک ایمان بالقرآن کا عقیدہ، یعنی قرآن کے محفوظ ہونے کا، اس قرآن کے موجودہ قرآن کے محفوظ ہونے کا عقیدہ ایمانیات میں سے ہیں، فروعات میں سے؟ اب تک کوئی جواب نہیں آیا. آپ سوال بھلے کریں لیکن جواب بھی ساتھ میں دیا کریں، صرف سوال نہیں کیا کریں. میں جس طرح آپ کی جواب دے رہا ہوں تو آپ بھی جواب دیا کریں. دیکھیے حضرت، آپ ابھی پریشان نہ ہو. میں آپ سے پہلے میں نے کہا تھا نا کہ آپ بالکل ہی پریشان نہ ہوئیے. آپ نے اس سے پہلے کہا تھا کہ میں نے فلاں آدمی سے، جب میں نے کہا تھا آپ کتنے سوال کر رہے ہیں، آپ مجھ سے 4 سوال کیا، 5 سوال کیا، ٹھیک ہے نا؟ آپ نے کہا کہ میں نے فلاں صاحب سے فدق کے مسئلے پہ 3 دن تک تنقیحات کرتا رہا. میں یہ آپ سے پوچھ رہا ہوں بالکل صاف لفظوں میں، آپ کو اس بات کا حق کن دلائل کے ساتھ آپ کہیں گے کہ یہ عقیدہ شیعہ مذہب کا جز ہے یا شیعہ مذہب کا یہ عقیدہ ہے؟
یہ آپ کب کہیں گے؟ یعنی آپ کہیں گے کہ ان کی کتاب میں متواتر روایت موجود ہوں گی تو ان کا عقیدہ مانا جائے گا، ان کی کتاب میں احادیث صحیحہ موجود ہوں گی تو وہ ان کا عقیدہ مانا جائے گا؟ آپ مجھے یہ بتائیں، یعنی شیعہ علماء یہ کہیں گے کہ یہ ہمارا عقیدہ تو آپ مانیں گے، یا ان کی روایت جو کتابوں میں موجود ہے اس کی بنا پر آپ کہیں گے کہ یہ شیعہ مذہب کا عقیدہ ہے؟ کسی بھی کتاب میں موجود روایت کی بنیاد پر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ فلاں مذہب کا عقیدہ ہے؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، بالکل واضح بات ہے حضرت۔ یہی بات میں اس دن آپ سے کہہ رہا تھا نا، میں آپ سے یہی تو کہہ رہا تھا کہ جس طریقے سے آپ سوال کر رہے ہیں اسی طریقے سے مجھے بھی سوال کرنے کا حق ہے، میرے سوال کا بھی جواب دیجیے۔ اس دن آپ نے کیا کیا تھا بتائیے، آپ گروپ میں ذرا آپ بتائیے نا، آپ نے 5 سوال کے جواب میں میرے ایک سوال کا جواب دیا تھا آپ نے، ذرا اس کی وضاحت کر دیجیے گا ضرور۔ دیکھیں وہ جو باتیں ہوئی تھی فضق کی میں نے بات کی تھی وہ ٹو دی پوائنٹ تھی، یہ فالتو بات نہیں تھی کہ کب عقیدہ ثابت ہوگا اور شیعہ سے مراد مذہب ہے، یہ فالتو کے سوالات نہیں کریں، کام کی سوالات کریں، ٹھیک ہے۔ اور میں نے دوسری وائس میں بات واضح کر دی ہے کہ میں وہ روایت بھی پیش کروں گا جو آپ کے ائمہ سے ہیں، ظاہر بات ہے آپ کے ائمہ سے جو متواتر ثابت ہوگا وہ عقیدہ ہی ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ کہ آپ کے علماء کے یہ اقرارات ہیں کہ یہ ہمارے بڑوں کا عقیدہ ہے، ٹھیک ہے، بات واضح ہے۔ دوسرا آڈیو شاید سنی نہیں آپ نے، اس لیے آپ نے جلدی سوال کر دیا، ٹھیک۔ تو محترم سوال کرنے کے بعد جواب بھی دیا کریں، ایسا نہیں کہ آپ سوال کرتے جائیں اور میرا جواب وہی کا وہی، میرا سوال وہی کا وہی پڑا رہے۔ تو اب آپ کے سوال کا جواب نہیں دوں گا جب تک آپ میرے سوال کا جواب دیں گے کہ آپ کے نزدیک قرآن کے محفوظ ہونے کا عقیدہ ایمانیات میں سے ہے یا فروعات میں سے، اس کا جواب دیں تو پھر آپ اگلا سوال کر سکتے ہیں مجھ سے، ورنہ میں آپ کے کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا، بات صاف ہے۔ آپ نے 2 سوال کر لیے ہیں لیکن میرے سوال کا جواب اب تک نہیں دیا، اور اب تک تو کیا 2 ہفتے سے نہیں دیا آپ نے۔ آپ میرے سوال کا جواب دیں گے تو آپ کے تیسرے سوال کا جواب دوں گا، ورنہ مجھ سے آپ بھول جائیں، ٹھیک ہے نا، کہ یہ سوال دے گا جواب دے گا۔ نہیں حضرت ایسی بات نہیں، میں ساری باتیں سن کے آپ کو کہہ رہا ہوں، سمجھ رہے ہیں آپ میرے سوال کا جو جواب ہے اس کو بالکل ہی وضاحت کے ساتھ دیتے تاکہ گروپ کے حضرات کو پریشانی بھی نہ ہو اور مکمل سمجھ میں آ جائے، کیونکہ آپ نے پورے مذہب کی بات کی ہے نا حضرت۔ آپ میری بات سمجھے، یا تو سمجھ کے انسمجھ بن رہے ہیں یا تو آپ کو کسی بات کا خوف محسوس ہو رہا ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں آپ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ شیعہ مذہب کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں، شیعہ مذہب کا مطلب یہ کہ تمام شیعہ علماء اس بات کے قائل ہیں کہ قرآن میں تحریف واقع ہوئی ہے۔ اب میں بالکل آپ کو پوائنٹ پہ لے کے چلا گیا، شیعہ مذہب سے مراد یہ ہے کہ شیعہ کے تمام علماء، سمجھ رہے ہیں آپ، گروپ کے تمام وہ حضرات کہ جو اس سے پہلے موجود تھے، وہ تمام حضرات کو میں یہ اطلاع دے دوں کہ مولانا علی معاویہ صاحب نے اس سے پہلے جب اسی عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ شروع ہوا تھا تو حضرت نے مجھ سے 5 سوال کیے تھے، اور آخر میں میں نے صرف ان سے 1 سوال کیا تھا اور اس کا جواب کا طالب تھا میں، لیکن انہوں نے بات نہیں کہی اور انہوں نے کہا کہ آپ کو بعد میں موقع دیا جائے گا، اور خواہ نخواہ میں نے پھر اس بات کی طرف اشارہ کیا، سوال کی طرف، پھر بھی جواب ان کا نہیں مل سکا، اور آج یہ حضرت کہہ رہے ہیں کہ آپ میرے 1 سوال کا جواب دیں پھر آپ اپنی بات کو آگے بڑھائیے۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ علی معاویہ صاحب سے آج میں نے صرف 2 سوال کیا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ بھی سوال ایسا نہیں ہے، وہ تنقیحی سوال ہے جس میں صرف وضاحت، ان کے دعوے کی وضاحت میں کرنا چاہ رہا ہوں، یہ بھی نہیں کہ کوئی الگ سے میں نے سوال کیا ہے، صرف ان کے دعوے کی وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں کہ حضرت کا دعویٰ کیا ہے، ٹھیک ہے، اس کی وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں، پھر بھی وہ جواب جو ہے وہ مکمل طریقے سے نہیں دے رہے ہیں۔ شاید آپ کو ایک بار بات سمجھ میں نہیں آتی، کیا مجھے بتائیں کہ شیعوں کا عقیدہ ان کے ائمہ کے خلاف ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اتنا بتائیں مجھے آپ۔ اگر واقعی شیعوں کا عقیدہ اپنے ائمہ کے خلاف ہوتا ہے تو پھر چھوڑ دیں یہ ڈرامے بازی کہ ہم ائمہ اہل بیت کی بات ماننے والے ہیں، معصومین کی ماننے والے ہیں، پھر یہ ڈرامے بازی چھوڑ دیں آپ، پھر یہ دعوے نہ کریں۔ ہاں اگر واقعی آپ کے نظریات اپنے ائمہ کے تعلیمات کے مطابق ہیں تو پھر آپ کو تحریف قرآن کا عقیدہ ماننا چاہیے، اور بالکل ہے بھی، میں ثابت کروں گا کہ آپ کا شیعہ مولویوں کا اجماع ہے، اور ان کے مشائخ کا یہ عقیدہ ہے۔ 3 بار کہہ چکا ہوں، اب تو بات سمجھ میں آ گئی آپ کو ہیں؟ ایک تو آپ یہ مان چکے ہیں پہلے کہ واقعی آپ نے اقرار کیا تھا کہ کچھ شیعہ تحریف کے قائل ہیں اور تحریف کی روایات بھی ہیں، یہ آپ مان چکے ہیں۔ اور ابھی جو
ग्रुप के जो दूसरे हजरात हैं जो एक ही सोच रखने वाले हैं वो बार बार यही बात दोहराएंगे कि जवाब नहीं दिया, जवाब नहीं दिया, जवाब नहीं दिया। तो मैं उन तमाम हजरात से कबल इसके कि वो ये सवाल उठाएं, मैं उनसे पूछूंगा कि वो तमाम हजरात उस दिन मौजूद थे जिस दिन 5 सवाल किए थे अली मुआविया साहब ने, जिसके मुकाबले में मैंने सिर्फ एक सवाल किया था, लेकिन उन हजरत ने भी जवाब नहीं दिया था मेरे सवाल का। समझ रहे आप? तो वही तरीक़ा जो वो उस दिन अपना रहे थे आज मैं अपना रहा हूँ, वही तरीक़ा। तो हज़रत कह रहे हैं कि मैं आपको अब किसी भी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। तो मेरे हिसाब से या तो उस दिन का तरीक़े गुफ्तगू गलत था जो अली मुआविया साहब ने ख़ुद ही उसको इख्तियार किया था, या फिर आज का तरीक़े गुफ्तगू और तरीक़े तबादला ख़याल जो है वो गलत है। दावा की वजाहत में कर चुका हूँ, और क्या चाहिए आपको। ऊपर मेरी वॉइस सुन लें कि जो मैंने अभी भेजी है वो ज़रा सुन लें, और ठीक है। और दूसरे ग्रुप वालों को ये भी बता दें कि आपने ये भी माना था कि वाकई हमारे कुछ उलमा तहरीफ़ के कायल हैं, और ये भी खोल के बता दें कि वाकई आपने ये माना था कि आपकी कुतुब में, शिया कुतुब में तहरीफ़ कुरान की रिवायत हैं। ये आप क्यों छुपा रहे हैं मोहतरम? ज़रा ये बता दें, बात बता करें तो पूरी करें। और ये भी बता दें कि आप उस दिन तनकीद कर रहे थे अपने ना कि अपने अकीदे पर, बल्कि हमारे अकीदे पर तनकीद कर रहे थे आप, जो हमारा मौजू ही नहीं है फ़िलहाल। तो आप गलत बात ना करें, बात करें तो सही बात करें, ठीक है ना। तो अब मैं एंड लिखूँ तो फिर आप बोलिएगा, जल्दी मत कीजिए। वाकई आपने जवाब नहीं दिया इस सवाल को जो मैंने अभी बार बार कर रहा हूँ, 15 दिन होने को हैं, आपने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। आपने एक जवाब भी नहीं दिया इस बात मेरे सवाल का। मैंने ये सवाल बार बार कर रहा हूँ और अब भी कर रहा हूँ और अब भी जवाब नहीं आ रहा। सवाल वाज़ेह है कि शिया के नज़दीक कुरान के महफूज होने का अक़ीदा ईमानियात में से है या फ़ुरुआत में से। अब तक आप 2 सवाल कर चुके हैं और मैं जवाब दे चुका हूँ, और आप मेरे एक सवाल का जवाब 15 दिन से नहीं दे रहे और सवाल पे सवाल किए जा रहे हैं। क्या इस तरह होता है क्या? फिर मैं भी ऐसा करूँगा। वाकई आपने जवाब नहीं दिया इस सवाल को जो मैंने अभी बार बार कर रहा हूँ, 15 दिन होने को हैं, आपने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। आपने एक जवाब भी नहीं दिया इस बात मेरे सवाल का। मैंने ये सवाल बार बार कर रहा हूँ और अब भी कर रहा हूँ और अब भी जवाब नहीं आ रहा। सवाल वाज़ेह है कि शिया के नज़दीक कुरान के महफूज होने का अक़ीदा ईमानियात में से है या फ़ुरुआत में से। अब तक आप 2 सवाल कर चुके हैं और मैं जवाब दे चुका हूँ, और आप मेरे एक सवाल का जवाब 15 दिन से नहीं दे रहे और सवाल पे सवाल किए जा रहे हैं। क्या इस तरह होता है क्या? फिर मैं भी ऐसा करूँगा। जी हज़रत, देखें, मैं इसीलिए आपसे पहले ही कह रहा था ना कि आप शुरू से बात करते हैं जैसे उस तरीके से हुई थी, तो आपने उसको माना नहीं। जब हम शुरू से बात करते हैं तो सारी बातें फिर से आ जाती हैं, फिर वो दावा आपका नए तौर पे आता, फिर मेरा जवाब आता, फिर उसके बाद शुरू से बात करते तो सारी बातें जो है, मेरा जवाब दावा भी वही होता, तो सारी बातें सारे लोगों तक पहुँच जाती। अब आप बीच में से कह रहे हैं कि आप ये क्यों नहीं कह रहे। मैं तो आज भी कह रहा हूँ हज़रत कि जिस हमारी किताबों में तहरीफ के ऊपर दलाइल मौजूद हैं, रवायतें मौजूद हैं, ठीक है। और ठीक इसी तरीके से आज मैं ये बात इजाफा कर रहा हूँ, ठीक इसी तरीके से आपके यहाँ भी बेशुमार रवायतें मौजूद हैं जिस तरीके से हमारे यहाँ जो है वो नक्स फिल कुरान जो है वो जाहिर हो रहा है, वैसे आपके यहाँ भी आपकी रवायतें मौजूद हैं जिससे नक्स फिल कुरान साबित होता है, जाहिर होता है, ठीक है ना। आपके यहाँ भी इस तरीके की रवायतें मौजूद हैं। एक बात जी, और मैं दूसरी बात ये आपके अर्ज़ कर दूं कि जो आप इजमा का दावा कर रहे हैं हज़रत कि इजमा है शियों के नज़दीक, तो मैं ये कहूँ कि अगर मैं इस इजमा के बरखिलाफ़ जो है वो उलमा अहले तशय्युअ के नज़रियात पेश कर दूं कि जिससे ये साबित हो जाए कि इजमा नहीं है तहरीफ़ कुरान के ऊपर शियों के नज़दीक, बल्कि अक्सरियत और जमहूरियत उलमा तशय्युअ जो है वो अदम नक्स फिल कुरान की कायल है, यानी वो इस बात की कायल नहीं है कि कुरान में किसी भी तरह का नक्स वाक़ हुआ है, कुरान बिल्कुल महफूज है, तो आप फिर भी शिया मजहब को उसका नाम देंगे? मतलब शुरू से बात करने की ज़रूरत नहीं है, जो बात हो चुकी है हमारी वो तो मैंने अपनी पहली वॉइस में ही बता दिया कि क्या क्या हमारी बात हुई थी और कहाँ कहाँ बात पहुँची थी। ज़रूरत नहीं है, अब जो बाद में आए हैं वो समझ गए हैं कि हमारी बात कहाँ तक पहुँची है। अब यहाँ तक बात पहुँची है कि आप मेरे सवाल का जवाब दे नहीं पा रहे कि आपके नज़दीक कुरान के महफूज होने का अक़ीदा ईमानियात में से है या फ़ुरुआत में से है। इसका जवाब आप 15 दिन से नहीं दे पा रहे, ये सब देख रहे हैं। बाकी आपने ये जो बात की है कि अहले सुन्नत की कुतुब में ऐसी रिवायत हैं, तो वो तो आपका दावा अलग है, वो इस पर अलग बहस करेंगे हम। ये बार बार बीच में ना लाएं आप मजबूर हैं अपना अक़ीदा छुपाने के लिए कुतुब अहले सुन्नत
پہ بار بار خواہ آ رہے ہیں، اس کو میں نے آپ کو پورا موقع دیا ہے کہ آپ بھلے بات کیجیے گا، دل کھول کے بات کیجیے گا، لیکن فی الحال جو مسئلے بات چل رہی ہے اس پہ آپ بات کریں۔ اور آپ نے ماشاءاللہ مان لیا کہ آپ کے علماء ایسے ہیں یا آپ کی کتابوں میں ایسی روایات ہیں جو تحریف پہ دلالت کرتی ہیں، نقص پہ قرآن کے کم ہونے پہ دلالت کرتی ہے، یہ آپ مان چکے ہیں، اس بات کے قائل ہیں ماشاءاللہ۔ سمجھے کہ آدھا دعویٰ میرا ثابت ہو گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ علماء کافر ہیں یا نہیں ہیں، اور آپ تحریف قرآن کی وہ روایت جو ہیں ان کو مانتے نہیں مانتے، اب اس کی وضاحت فرمائیں۔ آپ کو جو حوالے پیش کرنے ہیں وہ دل کھول کے حوالے پیش کریں، ان کی حقیقت سامنے لانا وہ میرا کام ہے۔ انشاءاللہ آپ بے فکر رہیں، وہ ثابت کروں گا کہ آپ کے جن علماء نے تحریف قرآن کا انکار کیا ہے وہ تقیداً کیا ہے، وہ خود آپ کے مجتہدین سے ثابت کروں گا۔ آپ فکر نہ کریں، آپ میری فکر نہ کریں، اپنی فکر کریں۔ جو آپ سے میں نے سوالات کیے ہیں ان کا جواب دیں۔ سوالات کو یاد ہے نا آپ کو؟ پہلا سوال یہ تھا کہ آپ کے نزدیک میں قرآن کے محفوظ ہونے کا عقیدہ ایمانیات میں سے ہے یا فروعات میں سے؟ دوسرا یہ کہ جو آپ کے علماء تحریف قرآن کے قائل ہیں وہ کافر ہیں یا کیا ہیں، یہ بتائیں۔ تیسرا یہ کہ اگر آپ مان چکے ہیں کہ واقعی ایسی روایات تحریف کی ہیں تو ان کے مطابق آپ کا عقیدہ کیوں نہیں ہے؟ یہ 3 سوالات ہیں۔ تو آپ آرام سے، آپ کہہ تو مجھے رہیں کہ پریشان نہ ہوں، لیکن مجھے پریشان آپ لگ رہے ہیں کیونکہ آپ جواب دے نہیں پا رہے۔ میں تو الحمدللہ آپ کے ہر سوال کا جواب دے رہا ہوں، میں تو پریشان ہوں ہی نہیں الحمدللہ، آپ پریشان لگ رہے ہیں مجھے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر جو ہے وہ علماء اہل تشیع کو میں یہ دعویٰ پیش کر دوں آپ کے سامنے کہ جو یہ بات پیش کر رہا ہے کہ مذہب اہل تشیع میں تحریف قرآن کا جو بھی حضرات عقیدہ رکھتے ہیں ان کا نظریہ باطل ہے، ٹھیک ہے، بلکہ قرآن کے سلسلے میں صحیح نظریہ یہ ہے کہ قرآن محفوظ ہے، تمام تر نقص و زیادتی سے مکمل محفوظ ہے، تو کیا آپ اس کے باوجود بھی آپ یہ کہیں گے کہ یہ شیعہ مذہب کا عقیدہ ہے تحریف قرآن کا؟ جی حضرت دیکھیں، ابھی گروپ کے سارے لوگ پھر سے سمجھ جائیں گے۔ ایک ہی میسج میں آپ کے 3 سوال آ چکے ہیں، ٹھیک ہے حضرت، 3 سوال آپ کے آ چکے ہیں ایک ہی میسج میں۔ خیر کوئی بات نہیں ہے، تو آپ یہ پھر سے دوبارہ وہی پرانی والی روش جو ہے دہرا رہے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ حضرت پہلے دعویٰ جو آپ کا ہے وہ تو واضح ہو جائے، آپ اپنے دعوے کو مکمل واضح کر دیں حضرت، پھر تو بات ہو جائے نا۔ یہ بالکل مختصر سا سوال ہے حضرت، مختصر سا جواب ہے۔ میں سارے ابھی سوال میں آپ کے جواب سارے دے دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، میں آپ کے جواب سارے دے دے رہا ہوں تاکہ آپ پھر یہ نہ کہیں کہ بات جو ہے وہ ادھر سے ادھر جا رہی ہے۔ دعویٰ میں کون سی وضاحت نہیں ہے؟ مجھے بتائیں کیا دعویٰ میں وضاحت نہیں ہے؟ دعویٰ میں بالکل صاف دعویٰ ہے کہ شیعہ اس قرآن پہ ایمان نہیں رکھتا کیونکہ اس قرآن کے کمی ذاتی کے قائل ہے۔ اس میں کیا ابہام ہے جو سمجھ نہیں آ رہی آپ کو، یا بچے ہیں یا اردو سمجھ نہیں آتی آپ کو؟ یہ بات صاف ہے، سب دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ شیعہ کتابوں میں ایسی روایات ہیں جن کا جواب نہیں ہے آپ کے پاس، اس لیے پریشان ہو رہے ہیں، آپ آگے بڑھ نہیں رہے۔ اور 3 سوالوں کے جوابات صرف ایک لفظ کے سوالوں کے جوابات ہیں، جواب دے نہیں پا رہے۔ پہلا سوال کا جواب ہے کہ سوال یہ ہے کہ آپ کے نزدیک قرآن کے ایمان محفوظ ہونے کا عقیدہ ایمانیات سے ہیں یا فروعات میں سے؟ آسان جواب ہے کہ یا بولے کہ ایمانیات میں سے ہیں یا بولے فروعات میں سے ہے۔ دوسرا سوال کہ آپ کے جو علماء تحریف قائل ہیں وہ کافر ہیں یا کافر نہیں ہیں؟ آپ صاف بول دیں، یا تو کافر ہیں تو بول دیں، یا کافر نہیں تو کافر نہیں بول دیں۔ یہ ایک میرے 3 سوال کا جواب ایک کلپ میں دے سکتے ہیں آپ، لیکن آپ گھبرا رہے ہیں پتہ نہیں کیوں، یہ سب دیکھ رہے ہیں آپ گھبرا رہے ہیں۔ پہلے سوال کا جواب حضرت یہ ہے کہ قرآن پہ اعتقاد رکھنا کہ یہ قرآن منصوص من اللہ ہے، یہ ہمارے ایمانیات میں سے ہے۔ قرآن کا منصوص من اللہ ہونا ہمارے ایمانیات میں سے ہے، ایک بات۔ دوسری بات، اگر کوئی بھی عالم دین نقص فی القرآن کا عقیدہ رکھتا ہے تو وہ اپنے نظریے میں باطل عقیدہ رکھتا ہے، اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے یا اس کا نظریہ صحیح نہیں ہے۔ جو بھی عالم دین اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ قرآن میں نقص واقع ہوا ہے وہ اپنے نظریے پہ صحیح نہیں ہے۔ یہ ہو گیا 2 سوال کا۔ یہ جب دلائل ہوں گے نا، آپ دلائل پہ پیش کیجیے گا تو انشاءاللہ یہ دلائل کی بات ہے کہ آپ کس قرآن سے پیش کر رہے ہیں،
جس قرآن پہ آپ کا ایمان ہی نہیں ہے، جو قرآن زیر بحث ہے، اس سے آپ دلیل کیسے پیش کریں گے؟ وہ میں آپ سے جب دلال دیں گے تو میں پوچھوں گا میں آپ سے۔ دوسرا ہے کہ جو آپ کے علماء ایسی بات لکھیں گے کہ جو یہ تحریف قرآن کا عقیدہ رکھتے ہیں وہ جھوٹے ہیں، غلط ہیں، تو جھوٹے غلط پہ بات نہیں چلے گی، بات ہوگی فتویٰ پر، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ کہ ان کے پاس کون سے دلائل ہیں، انہوں نے کون سے ائمہ آپ کے اماموں سے یہ بات پیش کی ہوگی کہ یہ قرآن صحیح ہے، یہ قرآن صحیح ہے، وہ متواتر ہوں گی یا نہیں ہوگی؟ کیونکہ تحریف کی روایت تو متواتر ہیں، اس کے مقابلے میں متواتر روایت چاہیے ہوں گی، خبر واحد سے کام نہیں چلے گا۔ تو یہ ساری باتیں میں آپ سے پوچھوں گا انشاءاللہ۔ بات شروع تو ہونے دیں، آپ بات شروع نہیں ہونے دیتے، آپ عجیب و غریب باتیں کر کے بات جو ہے وہ یہاں کی وہاں کر رہے ہیں۔ دیکھیں ٹائم کتنا ہو گیا ہے، 1 گھنٹہ ہو گیا ہے، آپ صرف فالتو میں ٹائم ضائع کر رہے ہیں۔ کوئی سوال کام کا بھی نہیں کیا آپ نے، جو 2 سوال کیے وہ بالکل فالتو سوال تھے، اور میرے سوال کا جواب بھی نہیں دے رہے آپ کی نیت لگ رہی ہے بات کرنے کی نہیں ہے، ٹائم ضائع کرنے کی ہے، جو پہلے کر چکے ہیں آپ دوبارہ وہی کریں گے آپ۔ میرا سوال آپ کا حضرت یہ تھا کہ وہ روایات جو تحریف کے سلسلے میں آپ کے ائمہ سے، ان پہ آپ کا عقیدہ کیوں نہیں ہے؟ تو اس کا بالکل سیدھا سا جواب حضرت یہ ہے کہ جب ہمارے یہاں یہ اصول بن گیا کہ من خالف کتاب اللہ فهو زخرف، کہ جو بھی اللہ کی کتاب کے مخالف احادیث ہوں، جو بھی ما خالفہ، ٹھیک ہے نا، ما جو بھی، چاہے وہ صحیح ہو چاہے تواتر، جس قدر بھی ہوں وہ، اگر وہ آیات الہی حکم پروردگار کے مخالف ہیں تو وہ روایتیں ہم نہیں مانتے ہیں کسی بھی صورت میں۔ آپ جواب گھما کے دے رہے ہیں، لیکن سامنے جو بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے وہ جاہل نہیں ہیں، ان پڑھ نہیں ہیں۔ میرا سوال یہ نہیں تھا کہ یہ قرآن منسوخ ہے یا نہیں ہے، اور یہ بات اس قرآن کی چل رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ مطلقاً قرآن نہ کہیں آپ، کیونکہ آپ کے 2 قرآن ہیں، ایک امام مہدی کے پاس ہے اور ایک یہ ہے۔ بہرحال تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ موجودہ قرآن کے بارے میں ہے کہ یہ قرآن کے محفوظ ہونے کا عقیدہ آپ کے نزدیک ایمانیات میں سے ہے یا فروعات میں سے؟ بات صاف کریں، قرآن کے محفوظ ہونے کا عقیدہ، اس کا تحریف، نقص اور زیادتی اور کمی کے پاک ہونے کا عقیدہ آپ کے ایمانیات میں سے ہے یا نہیں ہے؟ اتنا بتائیں، یہ منسوخ کی بات نہ کریں آپ، جو واضح بات پوچھ رہا ہوں وہ واضح سوال کا جواب دیں آپ۔ دوسرا یہ کہ آپ نے کہا کہ جو اس قرآن کی تحریف کا قائل ہے وہ خطا ہے اس کی، تو خطا بتا کہ آپ بات کر رہے ہیں، تو یعنی آپ کی ایمانیات میں سے نہیں ہے نا، یہ آپ کی ایمانیت میں سے ہوتا تو آپ تحریف کے قائل کو کافر کہتے ہیں، لیکن آپ کافر نہیں کہہ رہے ہیں۔ تو یہ آپ کی 2 مختلف باتیں ہیں، 2 زبانیں آپ کے ہیں، کیوں؟ اگر میں آپ سے پہلے پوچھا تھا کہ اگر کوئی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے امام نہیں مانے، حسن حسین کے امام نہیں مانے، تو کیا وہ بھی اس کو بھی خطا کہیں گے آپ، اس کو بھی اس کی غلطی کہیں گے یا اس کو کافر کہیں گے؟ آپ واضح جواب دیں، واضح جواب دیں، گھما کے بات نہ، اپنے الفاظ نہیں، جو سوال ہو رہا ہے اس کے مطابق جواب دیں آپ۔ میں سوال کچھ کر رہا ہوں، جواب کچھ دے رہے ہیں آپ۔ آپ نے یہ کہا کہ جو بھی کتاب اللہ کے مخالف حدیث ہو وہ نہیں مانیں گے، تو کیا متواتر حدیث کو بھی نہیں مانیں گے آپ؟ ہیں جی، آپ کے ائمہ کے بے شمار اقوالات کو بھی ٹھکرا دیں گے آپ، تو پھر تو آپ کا مذہب ختم ہو جائے گا۔ میں تو یہ ثابت کرنے کو تیار ہوں کہ آپ کے مولویوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر تحریف قرآن کی روایت کو نہیں مانیں گے تو ہمارا سارا مذہب ختم ہو جائے گا، ہمارا عقیدہ امامہ ختم ہو جائے گا۔ تو آپ یہ بتائیں کہ کیا متواتر روایت چھوڑ دیں گے آپ؟ اور دوسرا ہے کہ کس قرآن کی بات کر رہے ہیں آپ، کس قرآن سے ٹکرا ہے؟ اس موجودہ قرآن سے ٹکرا ہے، اس موجودہ قرآن پہ تو بات چل رہی ہے نا ہماری، اس موجودہ قرآن پہ تو وہ زیر بحث ہی موجودہ قرآن ہے، تو آپ اس سے کس بنیاد دلائل پیش کر رہے ہیں؟ اس قرآن سے جو ہمارے زیر بحث ہے، اس سے آپ دلیل کس طرح دے رہے ہیں جی؟ عیسائیوں سے قرآن، اگر عیسائیوں سے اس قرآن کے مسئلے پہ بات ہو، عیسائیوں کا دعویٰ یہ ہے کہ نعوذ باللہ یہ قرآن غلط ہے، تو کیا آپ اس قرآن سے یہ آیت پیش کریں گے کہ نہیں یہ قرآن صحیح ہے وغیرہ وغیرہ ہیں؟ کچھ سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ جو بات زیر بحث ہے، یہ قرآن زیر بحث ہے، تو اس سے آپ دلیل کیسے پیش کر رہے ہیں؟ اب آپ کو بات ہی سمجھ نہیں آتی۔ اگر ہماری کسی شخص پہ بات ہو کہ فلانا شخص جھوٹا ہے یا سچا ہے، ٹھیک ہے، تو میں کہوں کہ فلانا شخص جھوٹا ہے اور آپ کہیں کہ فلانا شخص سچا ہے، تو آپ اس شخص کی بات مجھ پہ پیش کریں کہ جو ہے وہ نہیں، جو ہے وہ فلاں بندہ کہہ رہا ہے کہ میں سچا ہوں، حالانکہ بات ہی اس بندے پہ چل رہی ہے کہ وہ جھوٹا ہے سچا ہے، تو اس سے آپ کیسے پیش کریں گے کہ وہ کہہ رہا ہے میں سچا ہوں؟ تو یہی مثال دے رہا ہوں میں آپ کو کہ اس قرآن پہ بحث چل رہی ہے نا ہماری، تو اس قرآن سے دلیل کیسے پیش کریں گے کہ یہ قرآن سچا ہے؟ پہلے یہ ثابت تو کریں کہ اس پہ ایمان ہے یا نہیں آپ کا، یہ عجیب دلیل پیش کر رہے ہیں آپ۔
حضرت میں نے بڑی آسانی کے ساتھ آپ کے کیے ہوئے 3 سوالوں کے جواب دے دیے، کم سے کم جواب دیے، چاہے آپ ان سے متفق ہوں نہ ہوں، وہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن میں نے دے دیا۔ لیکن جب میں آپ سے سوال کرتا ہوں تو آپ میرے سوال کو بالکل ہی گول کر جاتے ہیں اور بات گھماتے ہیں، پھر اپنا نیا سوال پیش کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ میں آگے نہیں بڑھوں گا، بات نہیں کروں گا جب تک میرے سوال کے مجھے جواب نہیں مل جائیں گے۔ ٹھیک ہے نا، ایک بات۔ اور حضرت اس دوسری وائس میں آپ کہاں سے کہاں تک گئے ہیں، اللہ اکبر، یہ تو میں سوچ رہا ہوں کہ اس طریقے سے کیسے ربط دوں۔ حضرت بات یہ ہے کہ جو موجودہ قرآن ہے اکثریت شیعوں کے اس کو محفوظ ہونے کی قائل ہے، تو ہم اس کو کیوں نہیں دلیل بنائیں گے؟ حضرت آپ بات سمجھے، آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ہم عیسائی کے مقابلے کیسے دلیل بنائیں گے جو زیر بحث ہے؟ زیر بحث حضرت یہ ہے کہ شیعوں کا مکمل عقیدہ آج یہی ہے، جمہور اہل تشیع کا عقیدہ یہی ہے کہ قرآن محفوظ ہے، قرآن محفوظ ہے، قرآن محفوظ ہے۔ یہ ہمارے لیے حجت ہے، ہم اس سے دلیل بنائیں گے، ہم اس سے دلیل پیش کریں گے، سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ بات آپ دیکھیے کتنی ہی عجیب بات کی ہے، کتنی عجیب بات کی ہے۔ اب گروپ کے لوگ میرے حساب سے سن رہے ہوں گے۔ میرے بھائی، جب میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے علماء خود ہم جیسے طلباء و طالب علم جو ہے اس کو محفوظ من اللہ مانتے ہیں، تو کیسے میں کہوں بھائی؟ کس طریقے سے میں کہوں؟ ابھی میں حوالے پیش کروں گا تو آپ کہیں گے نہیں حوالے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں کس طریقے سے قسم کھاؤں کہ بھائی موجودہ قرآن کو محفوظ من اللہ مانتے ہیں؟ اب آپ یہ بتائیے حضرت۔ آپ نے جو سوالات دیے، جوابات دیے، وہ میرے سوال کے مطابق تھے ہی نہیں۔ میں سوال کچھ کروں اور جواب کچھ دیں اور کہیں کہ آپ نہیں مان رہے، تو میں کیسے مانوں گا؟ سوال کچھ کر رہا ہوں اور جواب کچھ دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آپ نہیں مان رہے، ظاہر بات ہے نہیں مانوں گا۔ آپ سوال کے مطابق جواب دینا۔ سوال کروں کہ آپ کا نام کیا ہے، آپ بولیں گے میرے باپ کا نام فلاں ہے۔ بھائی میں نے ابا کا نام نہیں پوچھا، آپ کا نام پوچھا ہے، برائے مہربانی سوال کا جواب صحیح دیں آپ۔ دوسرا ہے کہ آپ نے کہا کہ آپ گھماتے ہیں، مجھے بتائیں میں نے کب گھمایا؟ آپ غلط بیان کر رہے ہیں۔ آپ نے پہلا سوال آج پوچھا تھا کہ آپ کے دعویٰ میں شیعہ سے مراد فرد واحد ہے یا کچھ اور ہے؟ میں نے واضح بتایا کہ فرد واحد نہیں، شیعہ مذہب ہے۔ یہ گھمانا ہوا؟ یہ صاف جواب ہوا۔ آپ نے دوسرا سوال کیا کہ آپ مجھے بتائیں کہ دوسرا سوال جو آپ کا تھا وہ بھی واضح جواب دیا میں نے اس کا، کہ آپ جو سوال کر رہے ہیں اس کے مطابق میرا یہ جواب ہے اور میں نے جواب دیا واضح، اور آپ اب یاد آ رہا ہے کہ آپ گھما رہے ہیں۔ کتنا یہ غلط بیانی کر رہے ہیں آپ محترم۔ اکثر شیعہ اس سے قرآن کے صحیح ہونے کے قائل ہیں یا نہیں ہیں، یہ تو بعد میں پتہ چلے گا، وہ دلائل کی بات ہے، ابھی ثابت نہیں ہوا۔ فی الحال یہ قرآن زیر بحث ہے، اور آپ نے کوئی بھی نہیں بتایا کہ آپ نزدیک متواتر روایات ہیں ان کا آپ کیا کریں گے۔ یہ تحریف قرآن کی متواتر روایات ان کا آپ کیا کریں گے؟ ٹھکرا دیں گے ان کو؟ آپ کے خاتم المحدثین مجلسی میں تو یہ تو لکھا ہے کہ اگر تحریف قرآن کی روایت ٹھکرا دیں گے تو ہمارا عقیدہ امامت ختم ہو جائے گا۔ اس کا جواب کیوں نہیں دے رہے آپ؟ اور آپ کے جتنے علماء قائل ہیں کتنے نہیں ہیں وہ تو انشاءاللہ جب بات کھلے گی تو میں اجماع دکھاؤں گا، اور جو آپ کے علماء یہ تحریف قرآن کا ڈرامہ کر رہے ہیں نا کہ ہم تحریف قرآن کے قائل نہیں ہیں، ان کا سارا بھانڈا کھلے گا آپ کے علماء سے انشاءاللہ۔ آپ بے فکر رہیں اور آپ صرف میرے سوالوں کا صحیح سے جواب دیں، صحیح سے سن کے غور سے سمجھ کے پھر جواب دیں۔ آپ کے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا، دلائل پہ بات ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو آپ میرے سوال کا صحیح جواب دیں، یہ گھمانے پھرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ آپ نے پہلے سوال کے جواب میں کہا تھا کہ ہمارے نزدیک یہ قرآن منسوخ من اللہ ہے، حالانکہ یہ قرآن جمع کرنے والے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت زید انہوں نے جمع کیا، تو منسوخ کیسے ہوا آپ کے نزدیک ہیں؟ کیا زید کا جمع کیا ہوا قرآن، عثمان کا پھیلایا ہوا قرآن آپ کے نزدیک منسوخ ہے؟ اتنا بتائیں مجھے۔ ارے عثمان تو آپ کے نزدیک خلیفہ برق خلیفہ ہیں ہی نہیں، نائب خلیفہ ہیں، ان کا قرآن جمع کیا ہوا پھیلایا ہوا، اور زید تو آپ کے نزدیک دشمن اہل بیت تھے، ان کا قرآن جمع کیا ہوا آپ کے نزدیک کیسے منسوخ ہو گیا؟ یہ تو آپ کا عجیب و غریب عقیدہ ہے۔ حضرت میں نے گزشتہ وائس میسیج میں آپ کو پھر سے آپ سن لیں، دوبارہ سن لیں، میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہر وہ روایت ما خالفہ، ہر وہ روایت جو کتاب خدا کی مخالفت کرے، چاہے وہ صحیح ہو چاہے وہ تواتر کے درجے تک ہو، جو بھی کتاب خدا کے مخالف ہوگی اسے ہم ٹھکرا دیں گے۔ پھر آپ نے سوال کیا کہ یہ قرآن اس کے ذریعے سے آپ ٹھکرائیں گے، یہی تو مورد بحث ہے۔ تو میں نے آپ سے کہا کہ حضرت ہمارے علماء اسی موجودہ قرآن کو محفوظ من اللہ مانتے ہیں، اسی موجودہ قرآن کو، جب ہم جو ہے اس موجودہ قرآن کو محفوظ
منصوص من اللہ اور محفوظ من التحریف مانتے ہیں، تو میرے برادر اسی کو تو ہم حجت بنائیں گے نا، اسی سے تو ہم دوسری روایت کو یا حدیث کو دیکھیں گے، اسی سے تو ملائیں گے نا، جو اس کی مخالفت کرے اسے رد کریں گے۔ اب میں آپ کو بالکل دو والا جواب دے رہا ہوں، دو چار والا جواب دے رہا ہوں، آپ کو نہیں معلوم آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ جناب معاویہ صاحب، آپ میرے بھائی آج آپ کو ہوا کیا ہے میرے بھائی؟ یہ منصوص من اللہ کا مطلب کیا ہے مجھے یہ بتائیے۔ حضرت عثمان نے نازل کیا اسے، یا حضرت زید بن ثابت انصاری نے اسے نازل کیا ہے؟ آپ مجھے یہ ذرا بتائیں، یہ جو آیتیں اس کے اندر موجود ہے وہ منصوص من اللہ ہے کہ نہیں ہے؟ ترتیب اور جمع آوری میں اختلاف ہے کہ حضرت عثمان نے کیا یا بعد میں کیا، یا اللہ کے رسول کے زمانے میں اس کی جمع آوری ہو گئی ہے، اس میں اختلاف ہے۔ اگر بالفرض میں یہ کہہ دوں کہ حضرت عثمان نے جو ہے وہ اس کو جمع کیا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کی آیت جو ہے منصوص من اللہ ہے، اس میں کوئی حدیث ہٹا کے کوئی الگ سے جو ہے آیت کسی نے نہیں پیش کی ہے؟ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ نہیں کہہ سکتا ہوں؟ یہ عجیب آدمی ہے آپ بھی، آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو موجودہ قرآن کو منصوص من اللہ نہیں کہیں گے۔ میرے بھائی موجودہ قرآن ہی منزل من اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے نازل کیا ہے، بعنوان نص اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ آیا ہوا ہے، تو اس کو منصوص من اللہ نہیں کہیں گے میرے بھائی۔ یہ ترتیب کا جو مسئلہ ہے یہ تو ایک الگ سا مسئلہ ہے یہ حضرت۔ محترم، یہ فی الحال دعویٰ ہے آپ کا کہ آپ کے اکثر علماء قائل ہیں اور آپ اس کو صحیح مانتے ہیں موجودہ قرآن کو، یہ فی الحال دعویٰ ہے، ابھی تک ثابت نہیں ہوا کتب شیعہ سے، ابھی تک ثابت نہیں ہوا، اس پہ بات چلی نہیں ابھی تک، بات چلے اس پہ، جب آپ ثابت کریں گے پھر آپ یہ دلیل پیش کرنا ہے اس قرآن سے، ٹھیک ہے؟ تو فی الحال آپ پیش کر ہی نہیں سکتے۔ باقی میرا سوال تھا کہ آپ جو ہے وہ اس قرآن کو محفوظ مانتے ہیں، محفوظ عن تعریف مانتے ہیں، یہ آپ کی ایمانیات میں سے یا فروعات میں سے، اس کا ابھی تک کوئی واضح جواب نہیں دیا آپ نے، اور آپ نے یہ بھی نہیں بتایا کہ خیر یہ آپ پہلے جواب پہ اس کا دوسرے سوال کا جواب کا ذمہ ہے کہ آپ کے نزدیک قرآن کے محفوظ ہونے کا عقیدہ ایمانیات میں سے ہے یا نہیں ہے، کتنا واضح سوال ہے، اس کا جواب اب تک نہیں دے پا رہے آپ۔ منصوص من اللہ کی بات نہ کریں، محفوظ کی بات کریں آپ، تعریف محفوظ، یہی بات تو زیر بحث ہے کہ یہ قرآن آپ کے نزدیک منصوص من اللہ نہیں ہے، اس میں کمی زیادتی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ اس پہ آنے کو تیار نہیں ہیں، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم متواتر روایت ٹھکرا دیں گے اس قرآن کے مقابلے میں۔ تو آپ سے میرا سوال ہے کہ جو متواتر روایت آپ ٹھکرائیں گے وہ کس بیس پہ ٹھکرائیں گے؟ ٹھیک ہے، کس بیس پہ آپ ٹھکرائیں گے؟ کیا اگر وہی راوی آپ کے اماموں کی ائمہ کی امامت کی روایت میں ہوں گی، کیا وہ بھی راوی ٹھکرائیں گے آپ؟ متواتر روایت ٹھکرانا یہ میں نے پہلی بار سنا ہے، عجیب و غریب حرکت کر دی آپ نے، یہ کہ متواتر روایت ٹھکرائیں گے، اور وہ ٹھکرائیں کس بیس پہ؟ اس قرآن کے بیس پہ جس کو آپ صحیح مانتے نہیں ہیں۔ یہ واہ عجیب و غریب عقیدہ ہو گیا۔ میں نے اس کی مثال دی تھی، وہ شاید آپ کو مثال یاد نہیں ہے، آپ کی مثال کتنی واضح دی تھی میں نے کہ جو بندہ آپ کے نزدیک اس پہ اختلاف ہے، اس بندے پہ کہ جھوٹا ہے سچا ہے، اس سے آپ کیسے ثابت کریں گے کہ میں سچا ہوں؟ تو اس قرآن پہ جب بات آپ ثابت کر لیں، بحث ہو جائے، آپ ثابت کر لیں کہ واقعی ہم اس قرآن کو مانتے ہیں، اپنے ائمہ سے متواتر روایت ثابت کریں، تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں اس قرآن کے بارے میں، ورنہ اس قرآن کے بارے میں آپ ایک لفظ نہیں کہیں کہ یہ قرآن جو ہے آپ مانتے نہیں مانتے، جب تک بات ثابت نہیں ہوتی تب تک آپ ایک لفظ نہیں کہیں اس بارے میں، ٹھیک ہے؟ آپ کو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ واقعی یہ قرآن صحیح ہے، تو متواتر کے مقابلے میں متواتر روایت آپ کو لانی پڑیں گی، جو جن تکیے باز مولوی کا حوالہ دیں گے آپ، وہ انہوں نے تو کوئی روایت نہیں پیش کی، آپ کو ان متواتر جن کو ٹھکرائیں گے آپ تحریف کو، اس کے مقابلے میں متواتر روایت پیش کرنی ہوگی۔ ایسا نہیں کہ ایک دو خبر روایت پیش کر دی بس تڑخا دیا بس چلو بھائی، یہ طریقہ ہے بات کرنے کا، اس طرح بات نہیں ہوتی۔ اس قرآن کو جب جمع کرنے والے آپ کے نزدیک دشمن اہل بیت ہیں، آپ کے نزدیک سیدنا عثمان جو ہے وہ برا خلیفہ نہیں نہا خلیفہ ہیں، تو آپ کے نزدیک یہ قرآن منصوص من اللہ کیسے رہے گا؟ یہ تو عقل بھی نہیں مانتی کہ جو دشمن اہل بیت ہو، اس نے اہل بیت کی دشمنی میں یہ آیتیں نکال دی ہوں ہیں۔ جو حدیث کی روایت جو پیش کی جاتی ہے، تو یہ آپ کا بھی اصول ہے کہ بدعتی اگر اپنے بدعت کی تائید میں روایت کرتا ہے تو وہ نہیں مانی جاتی، تو یہاں تو دشمن اہل بیت ہے، وہ قرآن نقل کر رہا ہے، کیا اس میں تعریف نہیں کی ہوگی اس نے؟ البتہ ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں کہ آپ کے ائمہ نے یہ کہا ہے کہ یہاں علی کا لفظ تھا، یہاں فاطمہ کا لفظ تھا، حسن حسین کا لفظ تھا، ائمہ کا لفظ تھا، نکالا گیا ہے انہوں نے۔ تبھی تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ بات کس طرح کر رہے ہیں، آپ پتہ نہیں کیا بات کر رہے ہیں، اس قرآن پہ آپ ایمان ثابت کیا نہیں، اور کہنے کے اکثر علماء کا نظریہ ہے یہ۔ جب بات آگے چلے گی تو بات آگے بڑھے، آپ ثابت کریں پھر دعویٰ کریں آپ۔
فی الحال صرف دعویٰ ہی دعویٰ ہے، یہ آگے بات بڑھائیں تو بات چلے گی. فی الحال آپ ٹائم ضائع کر رہے ہیں اپنا بھی اور میرا بھی.